बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जो हजरात भी हमारे चैनल से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी कीमती आरा जो हैं ये कमेंट्स में लिख दिया करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें, प्रेस कर दें। नाज़रीन कराम, इंग्लैंड से हमारे एक बहुत मेहरबान है, उन्होंने ये सवाल किया कि आजकल के मौजूदा हालात के पेश नज़र जो नमाज़ें हमने घर में अदा की हैं और लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में जाने की पाबंदी थी, आया हमें उन नमाज़ों का सवाब जो है वो उसी मामूल के मुताबिक जैसे हम मस्जिद में जाते थे, नमाज अदा करते थे, बाजमात पढ़ते थे, उसी तरीके से उसी मामूल के मुताबिक हमें सवाब मिलेगा या घर में पढ़ने का जो कम सवाब है वो सवाब मिलेगा? तो मैंने कहा कि चलें इसका जवाब वीडियो रिकॉर्ड करके तो अपलोड कर दी जाए यूट्यूब में, ताकि हमारे बाकी नाजरीन जो हैं वो भी ये सवाल और उसका जवाब जो है वो सुन सकें। तो इसके जवाब में मैं एक हदीस मुबारक कोट करता हूँ। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कदर करो। और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ापे से पहले जवानी की कदर करो। दूसरे नंबर पे हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बीमारी से पहले सेहत की कदर करो। तीसरे नंबर पे हज़ूर का इरशाद है मसरूफियत से पहले फुर्सत की कदर करो। और नंबर 4, फ़कीरी से पहले अमीरी की कदर करो। और फिर नंबर 5, मौत से पहले जिंदगी की कदर करो। तो नाज़रीन इकराम, जिन लोगों ने सेहत की कदर की है, बीमारी से पहले, सेहत भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन सेहत के दिनों में इसकी कदर से मुराद ये है कि सेहत के दिनों में वो खड़े होके नमाज अदा करते रहे, बाजमात नमाज अदा करते रहे, अपने पाँव से चल के मसाजिद में जाते रहे और जाके नमाज अदा करते रहे। ऐसे ही जवानी के दिनों में उनका मामूल था कि वो मसाजिद को आबाद करते रहे, मसाजिद में आते जाते रहे, नमाज बाजमात अदा करते रहे। और फिर अब हालात के पेश नज़र उन्हें कह दिया गया कि घरों में नमाज अदा की जाए। उन्हें आर्डर दे दिया गया कि मस्जिद में तुम नमाज अदा नहीं कर सकते। हुकूमतों ने ये आर्डर जारी कर दिए, बूढ़े लोग मस्जिद में ना जाएं, बीमार लोग मस्जिदों में ना जाएं, बच्चे मस्जिदों में ना जाएं। अब बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या इन आर्डर जो लॉकडाउन की वजह से वो अगर घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत में, उनके इरादे में, उनके जहन में एक ही बात जो है वो पैदा होती है और उनके जहन में खटकती है कि काश कि मैं तंदुरुस्त होता तो मस्जिद में जाता, काश कि मैं जवान होता तो मस्जिद में जाके नमाज अदा करता। तो अगर साबका उनका मामूल बाकायदा तौर पे मस्जिद में जाने का, नमाज अदा करने का और बाजमात नमाज अदा करने का था, आज हालात के पेश नज़र वो घरों में अगर नमाजें अदा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، اس کی نیت میں گزشتہ زندگی کے حوالے سے، گزشتہ اس کے اعمال کے حوالے سے، اس کے معمول کے حوالے سے، اس کی نیت میں جو آج جو چیز شامل ہے کہ مسجد میں جا کے میں نماز ادا کرتا، تو اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جو ہے وہ لکھ دیا جائے۔ تو وہ اگر گھر میں بھی نماز ادا کرے گا تو اس کو باجماعت نماز کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ آج اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کو باجماعت نماز کا اور مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن قابل توجہ بات ہے کہ اگر اس کی زندگی میں مسجد میں جانے کا معمول نہیں تھا اور باجماعت نماز ادا کرنے کا معمول نہیں تھا، آج اگر وہ یہ سوچے بھی اور اس کے ذہن میں یہ سوال بھی اگر پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی اس کی سابقہ زندگی کے مطابق آج اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے، مصروفیت سے پہلے فرصت کی قدر کر لو۔ یعنی آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بعض لوگ گھروں میں موجود ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا کاروبار ہے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہے، وہ گھروں میں موجود ہے۔ البتہ موجودہ حالات کے پیش نظر اگر ان کو فرصت ہے اور وہ اپنے گھر میں موجود ہیں تو ان اوقات کو جو ہے وہ ضائع کرنے کی بجائے حضور کا فرمان ہے کہ اس فرصت کے لمحات کی قدر کر لو، لہذا ان لمحات کو بجائے ضائع کرنے کے دین سیکھنے پہ لگا دیں۔ قرآن پاک اگر آپ نہیں پڑھے تو آپ قرآن پاک پڑھ لیں۔ قرآن پاک پڑھا ہے لیکن درست نہیں پڑھا ہے یا تجوید کے مطابق نہیں پڑھا ہے تو آپ یہ قرآن پاک صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ، تجوید کے مطابق آپ پڑھ لیں۔ صرف سادہ قرآن پڑھا ہے لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ یا پھر دین کے حوالے سے ابتدائی معلومات اور ابتدائی جو مسائل ہیں ان سے آگاہی آپ حاصل کر لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مصروفیت سے پہلے فرصت کی قدر کر لو، تو لہذا فرصت کی قدر سے مراد یہ ہے کہ ان فرصت کے لمحات کو ضائع کیے بغیر دین سیکھنے پہ ان لمحات کو آپ صرف کر دیں۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فقیری سے پہلے امیری کی قدر کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال کی فراوانی عطا کی ہے، آج اگر اللہ تبارک و تعالی نے مال و متاع آپ کو عطا کیا ہے، نہ جانے کیا حالات پیدا ہو جائیں اور کل کو آپ مجبور ہو جائیں، آپ پر فاقے جو ہیں وہ مسلط ہو جائیں، آپ پر فقیری کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ آج اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ روپیہ ہے تو آپ اس پیسے روپے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کر لے۔ غریب نادار لوگ جو ہیں ان کی خدمت کر لیں۔ اللہ رب العزت کے فرائض اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کو اپنا لیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات و خیرات آپ نکالیں اپنے مال میں سے۔ آج اگر آپ کے پاس پیسہ روپیہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان امیری کے لمحات کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں بلکہ ان لمحات کی آپ قدر کر لیں۔
اور پھر آخری حضور کا فرمان، حضور نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو۔ یقیناً ہر ایک نے، میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ آج اگر یہ زندگی کے لمحات ہیں، ان لمحات کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف کر لیں، ان لمحات کو اللہ کی عبادت میں ہم گزار لیں، نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کر لیں، دیگر اعمال صالحہ ہم باقاعدگی کے ساتھ اس کا معمول بنا لیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ قریب آ جائے اور اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کریں، اے باری تعالی ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ دے دیا جائے، مزید ہمیں وقت دے دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے یہی جواب آئے گا کہ اب وقت تمہارے لیے ختم ہو چکا ہے، اب موت کا فرشتہ تمہارے سرہانے پہ، تمہارے سر پہ آ پہنچا ہے، لہذا اب عمل کا وقت جو ہے وہ سٹاپ ہو گیا ہے، بالکل روک دیا گیا ہے۔ لہذا حضور کا یہ فرمان کہ موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، یہ زندگی کے لمحات ان کو غنیمت جانتے ہوئے جس قدر ہو سکے اپنے اعمال درست کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔